جب امت کی ماں یہ سوچ لے گی کہ میں نے اپنے بچوں کو اس ذات جو اپنی ذات کے ارد گرد ہے، اپنے بچوں یا اپنی صرف اپنی ذات کے ارد گرد سے ہٹا کر سیلف لیس بنا کر اس امت کی خدمت کے لیے جو مشن دیا جائے اس پہ جان بھی چلی جائے، سیلف لیس ہو کے خدمت کریں، پیسوں کو بھول کر، اسے کیا رزلٹ نکلتا ہے اسے بھول کر دیں، تو میں یہاں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس امت کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت معاذ 13 سال کے، معاوض 14 سال کے، دو چھوٹے بچوں کی اتنی گریٹ تربیت، اتنی گریٹ کاؤنسلنگ کون کر سکتا ہے؟ ماں کر سکتی ہے۔ آگے ان کا جواب سننے والا کہتے 100 سال بھی ہمیں انتظار کرنا پڑے، ہمیں بتایا گیا پیچھے سے ماں کی طرف سے 100 سال بھی وہاں بیٹھنا پڑے، ابو جہل کو مارنا ہے، بکری چرانے والے اپنی زبان کو بند رکھ، اور تو اب کسی سردار کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی گردن کو اوپر سے کاٹیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ ایک سردار کی گردن کٹی ہوئی ہے۔ ماں نے اتنی بڑی آئیڈیالوجی نظریہ دیا تھا، سامنے بش ہے، بش کو مارنا ہے اس دور کا۔ اصل میں جب دیکھتے ہیں نا، ایک ماں جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک عورت، اللہ نے اسے اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ چاہے اپنے بچے کو لیڈر بنا دے اور وہی چاہے اپنے بچے کو زیرو بنا دے۔ آج کل کی مائیں اپنی ذاتیات کا سوچ رہی ہیں صرف، اور وہ ذاتیات ایسی بڑھ دی گئی ہیں کہ بچے کے اندر وہ شفٹ کر رہی ہیں۔ ان کا کوئی پچھلا ماضی کا غم، یا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکی تو بچے کو وہی بنانا ہے۔ حالانکہ بچے کے اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ ڈاکٹر نہیں، وہ دنیا میں بہت ایسے مکینکس کے ساتھ آیا کہ دنیا میں بہت علیحدہ کام کرنے کے لیے، بہت بڑے کام کرنے کے لیے آیا۔ جب ماں اپنی ذاتیات کا سوچتی ہے، بچے کو سیلفش بناتی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کا احساس نہیں کرتا، ان کے بچے خودکشی کریں جو مرضی، وہ ایک کو اسٹیٹس میں پھنس چکا ہوتا ہے بچہ۔ وہ اس کو اسٹیٹس میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب دیکھو کہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کوئی بڑا رتبہ حاصل کرے، اس رتبے پہ میرا اگر بچہ نہ چلا، یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ ڈسکوالیفائی کر چکا ہے میرے سے، سیلفش بن چکا ہے۔ آگے بچے سیلفش بنتے جا رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ وہ ماں بنا رہی ہے سیلفش اپنے بچوں کو، کیونکہ ماں بھی سیلفش تھی تو بچہ بھی سیلفش ہے۔ یہ کون سی اولاد کی محبت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر بننے کی صلاحیت دی تھی، وہ اس کی توڑ دی گئی۔ اگر جب امت کی ماں یہ سوچ لے گی کہ میں نے اپنے بچوں کو اس ذات جو اپنی ذات کے ارد گرد ہے، اپنے بچوں یا اپنی صرف اپنی ذات کے ارد گرد سے ہٹا کر سیلف لیس بنا کر اس امت کی خدمت کے لیے جو مشن دیا جائے اس پہ جان بھی چلی جائے، سیلف لیس ہو کے خدمت کریں، پیسوں کو بھول کر، اسے کیا رزلٹ نکلتا ہے اسے بھول کر دیں، تو میں یہاں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس امت کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی ایک بہترین پہلو کی طرف میں اجاگر کرنے کی جا رہا ہوں۔ حضرت ہند بنت عمرو رضی اللہ عنہ، جو حضرت معاذ اور معاوض رضی اللہ عنہ کی ماں تھی اور مسلمانوں کی گریٹ ہیرو، کوئی بتاتا ہی نہیں ان کا ذکر، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ آج امت اس چیزوں میں پھنس چکی ہے، امت اس چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے بیان کیا اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہاں تک ہماری چیز رہ گئی تھی، ماشاءاللہ اور سبحان اللہ تک۔ جو فقاہت ہوتی ہے نا، فقاہت یہی ہوتی ہے، اس سبق سے مختلف اسباق لیے جائیں اپنے دور کے حساب سے۔ آئنسٹائن کی ماں کی تو مثالیں دی جائیں گی، وہ تو اتنا آگے کا دور ہے۔ نیپولین علی کی ماں یا ان کے پیچھوں کے نہیں بتانا، تو ہمیں تو ضرورت بھی نہیں جانے کی۔ ہمارے تو امام بخاری اور آگے مائیں ایسی ایسی عظیم جو علم کے طور پہ زندہ ہیں، ان کے واقعات چھوڑیں۔ جب امت سپر پاور کی ایک سٹیج پہ چڑھ چکی ہوتی ہے، سپر پاور بننے کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں ان قربانیوں کے گاز سے، وہ حضرت معاذ اور معاوض رضی اللہ عنہ کی ماں ہی دے سکتی، کوئی انگریز کی ماں کی مثال آپ نہیں لا کر دے سکتے۔ حضرت معاذ 13 سال کے، معاوض 14 سال کے، دو چھوٹے بچوں کی اتنی گریٹ تربیت، اتنی گریٹ کاؤنسلنگ کون کر سکتا ہے؟ ماں کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی سینیریو کے اندر حضرت معاوض اور معاذ رضی اللہ عنہ، کفار نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم نے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کیپچر کرنا ہے۔ یہ حضرت عثمان کے بعد سیکنڈ نمبر پہ تھے، جو بہت امیر ریچسٹ مرچنٹ تھے اس وقت کے، امیر مرچنٹ۔ انہوں نے کہا انہیں ہم نے کیپچر کرنا ہے اور زندہ پکڑنا ہے، مار کر نہیں پکڑنا۔
تو انہیں پکڑ کے نا مسلمانوں کو یعنی مطالبات رکھیں گے اور امیر بندہ ہاتھ آ گیا تو ریسورسز مسلمانوں کی طرف کم ہو جائیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے انہوں نے دیکھا دو نا اچانک حضرت معاذ اور معاوض رضی اللہ عنہ ارد گرد کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی تلواریں بھی نیچے گھسٹ رہی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ بچوں تم کہاں سے آ گئے جنگ میں؟ کہتے میری ماں ہماری ماں نے بھیجا ہے ہمیں, ماں نے بھیجا. ادھر یہ پہلو نکلتا ہے کہ ایک ماں ادھر کہتی وہ دیکھو کتا آ گیا, بلی آ گئی, کوکروچ آ گیا, اس سے ڈرا رہے ہیں. آپ نے اپنے بچے کی نفسیات کا آئیڈیالوجی کا اس کے ذہن کا بیڑا گر کر دیتے ہیں اور دنیا کا ایسا ڈرپوک نکلتا ہے. وہ کل کو جانور کے ساتھ شادی ہوتی ہے وہ جانور سے ڈرتی ہے, جو کوکروچ سے ڈرتی ہے وہ جانور کے سامنے کیا ہے, وہ ایک بیسٹ اور مانسٹر کے سامنے ڈر رہی ہوتی ہے. اتنا ڈیڈ برین کر دیا بچوں کا ماں نے. یہ کوئی بچوں کو کبھی کہنا ہی نہیں چاہیے, اور باہر کے کتوں سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے جو ہمارا جوان ہوتا ہے. اصل میں عورت کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ایک کیمیکل رکھا ہے آکسیٹوسن, لو ہارمون کی طرح, اور وہ جو ماں کے اندر اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے نا وہ کسی کے پاس یعنی نا ویسا نہیں ہو سکتا پیار جو ایک ماں اپنے بچے سے دے سکتی ہے. وہ ایک ٹیچر نہیں دے سکتی انڈیویجولی, جہاں ہم اسکول میں پھینک دیتے ہیں بچے سے جان چھڑانے کے لیے کہ ہمیں سکون ہوگا گھر میں. آج کل کی ماؤں کی سوچ یہ بن چکی ہے نہیں یار وقتی طور پہ جان چھڑاؤ اسے اور 6-7 گھنٹے آرام رہے گا اور میں سکون سے اپنے وہ کیا نام ہے شاہ رخ خان, سلمان خان اور دوسری موویاں اور ڈرامے جو آ رہے ہیں بڑے ڈرامے آ رہے ہیں انہیں دیکھوں گی بیٹھ کے آرام سے. تو حضرت اپنے واقعے کی جانب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے. ان کے دل میں آیا ایک کاش میرے پاس کوئی مضبوط بیٹھ کے کھڑے ہوتے طاقتور. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بچوں کیا تمہارا مقصد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہماری ماں نے کہا کہ ابو جہل کا نا تب تک نہیں تم نے آنا جب تک ابو جہل کا سر اس کے جسم سے سیپریٹ علیحدہ نہ ہو جائے. اور انہوں نے کہا کہ آگے اس کی یہ بچوں کو کس نے سکھایا ہے, اتنے چھوٹے سے بچوں کو, انہیں ان کے ذہن میں آگے ان کا جواب سننے والا. کہتے 100 سال بھی ہمیں انتظار کرنا پڑے, ہمیں بتایا گیا پیچھے سے ماں کی طرف سے 100 سال بھی وہاں بیٹھنا پڑے, ابو جہل کو مارنا ہے. کیوں مارنا ہے؟ اللہ کے رسول کو برا کہتا ہے, وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے, ماں نے کہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. یہ نہیں کہا وہ مدینہ کا دشمن ہے, یہ نہیں کہا وہ مسلمانوں کا دشمن ہے, اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. یہ ہماری زمین کا دشمن ہے, ہمارے یہاں چل رہا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میرا اشارہ, اور زمینوں کا دشمن نہیں, یہاں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی بات ہو رہی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور معاوض, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نا اچانک پیچھے سے اچانک ایک قریشی آ رہا تھا. یہ جنگ مسلمان بتاؤں کیا کہہ رہے تھے حضرت عبد الرحمن معاوض رضی اللہ عنہ اور معاذ کے الفاظ آپ یاد رکھ لیں. قریش اور اللہ اور اس کے رسول کی یہ جنگ. قریش کس کا قبیلہ تھا؟ اللہ کے رسول کا. لیکن یہاں مسلمان قبیلوں سے ہٹ چکے تھے اور پہنچ چکے تھے جس میں حضرت بلال بھی تھے اور مسلمان کا ایک قبیلہ بن چکا تھا. اور انہوں نے کہا تھا یہ حضرت بدر, یہ جو غزوہ بدر ہے اسے قریش اور مسلمانوں کی جنگ کا نام دیا جاتا. انہوں نے کہا قریش اور یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. اچانک وہ دوڑتا ہوا شاہ سوار آیا, اسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑنے کے لیے, اس کی یعنی گھوڑے کی ٹانگ کاٹی حضرت معاذ نے اچانک, اور حضرت معاوض بھی اس پہ جپٹ پڑے. حضرت عبد الرحمن بن عوف حیران رہ گئے. بڑا کمال ہے, بچے چھوٹے سے بچے اور کمال کر دیا. تو ایک نا گھنے دار درخت کے انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل کھڑا اور زور زور سے ساؤنڈ کریٹ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ قریب جو بھی ہیں جنگ کرو آ کے, یہ جنگ ہو رہی ہے. اپنے یعنی سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہا ہے ابو جہل. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نا آگے بڑی نا اٹیک ہو رہا تھا ان کے اوپر. تو انہوں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہ تمہارا شکار سامنے ابو جہل جسے تم ڈھونڈ رہے ہو. تو لب کے کہتے ہیں اتنی تیزی سے اور تلواریں ان کی گھسٹ رہی ہیں اور ان کا جو ارد گرد ان کے لوگ تھے. عبد الرحمن نے کہا عوف رضی اللہ عنہ کا پیچھے دھیان رکھنا بچوں, اس کی یعنی حفاظت کرنے والے لوگ بڑے موجود ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دوڑتے ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کی یعنی گھوڑے کی ٹانگ پہ حملہ کیا اور ابو جہل زور سے نیچے گرا, اور اتنا برا گرا گھوڑے سے گرنا. ابو جہل نے کوشش کی کھڑے ہونے کی, ابو جہل کی ٹانگ کاٹ دی اور علیحدہ کر دی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے. تو یہ اکرمہ جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے, ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ کو تو مار رہی ہے یہ, وہ دوڑ کر آئے. انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اوپر تلوار چلائی. اکرمہ نے ان کا یعنی جو لیفٹ سائڈ ہے ہاتھ کی وہ کاٹ ڈالی اور لٹک رہا تھا ہاتھ.
تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاوض رضی اللہ عنہ وہ ابو جہل کی گردن کاٹنے لگے. حضرت معاوض کے ساتھ وہ جا کے مدبھیڑ ہو گئے. تو حضرت معاوض سے لڑائی ہوئی تو حضرت معاوض رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, کیونکہ اکرمہ بہترین تلوار باز ثابت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی نصیب کے اندر شہادت لکھی ہوئی تھی. تو یہاں یہ چیز دیکھنے کی چیز ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ حضرت معاویہ شہید ہو گئے, ہمارے تو اتنا ایموشنلی بچہ کمزور ہوتا ہے کہ ادھر ہلکا سا بھی کاٹ لگ جاتا ہے نا, ہائے مجھے کیا ہو گیا ہے, ایسی سائیکولوجی بنائی ہے بچے کی. ادھر ماما مجھے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, میں مرنے لگا ہوں. یہ کون سی, یہ کون, جب مرنے لگا تو ماں بھی آدھی مر جاتی ہے. ماں پہلے پوری مرتی ہے نا, اسے بنایا ہوتا ہے, گروم کیا ہوتا ہے کہ تم ادھر بادشاہ بن کر آئے اور تمہیں آگے دنیا بھی بادشاہ بنا کر اسٹیج پہ رکھے گی, اس لیے وہ بچہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر پاتا. آپ ان بچوں کو دیکھیں جو ریڑیاں لگا رہے ہیں اور سختیوں کے اندر ہیں, جن کی مائیں سخت ہیں, چاہے پٹھان کی ہوں, وہ بچہ معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ بنتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے, سختیوں کے ساتھ برداشت, ایموشنلی پاورفل ہوتا ہے جی. اور ادھر حضرت نے دیکھا کہ وہ حضرت معاویہ شہید ہو گئے. بچوں کا ذہن یہ, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا وہاں رونا شروع کر دیا میں بھی نہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جہاں ساتھی بڑھ رہے ہیں ان کے, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دوڑے. یہ تو اس طرح کا واقعہ تھا کہ سامنے ماں نے اتنی بڑی آئیڈیالوجی نظریہ دیا تھا, سامنے بش ہے, بش کو مارنا ہے اس دور کا. بچوں کو ماں ہی دے سکتی اتنا بڑا سپرویژن. حضرت معاویہ شہید ہو گئے, وہ دوڑے اللہ کے رسول کے پاس. پہنچنے میں نا انہیں تکلیف برداشت ہو رہی تھی الٹے ہاتھ پہ, کہ تنگ کر رہا تھا, وہ سال لٹک رہا تھا. اور 14-13 سال کا بچہ اپنے پاؤں کے نیچے ہاتھ دیتا ہے اور جھٹکا دے کے ہاتھ اتار لیتا ہے, کہتا ہے مجھے اس سے تکلیف مشکل ہو رہی ہے جانے میں اللہ کے رسول. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ادھر کٹ لگ گیا جی ماما, آج ماما میرا دل نہیں کر رہا, مجھے برگر لا کر دو. یہ سوچ ہے, اور یہ سوچیں نہیں چلنے والی. آپ کو سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی اور اتنا ایموشنلی پاورفل بنانا پڑے گا کہ بچے کو وہ اپنا ہاتھ, جیسے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جنگ کے میدان میں آ گیا, اسے بھی اتار دیا ایک بچے نے. اور اللہ کے رسول کے پاس جب پہنچے, اللہ کے رسول نے کیا چیز کہی سب سے بڑی, یہ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے ابو جہل کو زخمی کر ڈالا, لیکن وہاں حضرت میرا بھائی شہید ہو گیا اور یعنی خون لگا ہوا ہے تلوار پر. اور جو واقعات ہے انہوں نے کہا کہ وہ زخمی پڑا ہے اور حضرت معاویہ شہید ہو چکے ہیں, اور اللہ کے رسول نے کہا مجھے دکھاؤ ابو جہل کہاں ہے. بخاری کے اندر تھوڑا سا واقعہ مختلف آتا ہے, وہ صحابی سے لفظوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اور صحیح احادیث کے اندر جو تفصیلی واقعات ہیں وہ بہت جگہ ملتے ہیں, جیسے صحیح ابن حبان اور صحابہ کے واقعات کے اندر. تو اس کے اندر جب انہوں نے بات بتائی نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول جلدی گئے اس طرف, تو کہا کہ وہ ابو جہل لیٹا ہوا جنگ میں, اکرمہ وغیرہ وہ اس طرف آگے پیچھے مصروف ہو گئے تھے یعنی. تو ابو جہل کے اوپر اللہ کے رسول نے حکم دیا یا عبداللہ ابن مسعود اس کو قتل کر ڈال. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ دوڑے اور اس کے یعنی سینے کے اوپر بیٹھے, وہ اس کے ایسے دیکھ کے کہتا ہے کہ یعنی ٹانگ بھی کٹی ہوئی ہے, مرنے والا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ابو جہل جیسا ڈیٹ اپنی جگہ, تو وہ بھی بہت زبردست آدمی تھا. اس کو دیکھو تو وہ اس کا کوئی کمپرومائز نہیں تھا اپنی چیز پہ, اپنے نظریات میں پورا ڈٹا تھا. آج کا مسلمان دیکھیں نا, امیہ ابن خلف اور ابو جہل سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں یہ اپنے نظریات میں نہیں ڈٹے ہوئے, وہ ڈٹا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اے چرواہے جلدی بتا مجھے, بکری چرانے والے جلدی بتا کون جیت رہا ہے, قریش جیت رہا ہے یا مسلمان جیت رہے ہیں. اس نے کہا قریش ہار رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے قریش ہار رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول والے جیت رہے ہیں. تو ابو جہل دیکھ کے کہتا ہے, یعنی اس نے برے الفاظ بلایا کہ بکری چرانے والے اپنی زبان کو بند رکھ, اور تو اب کسی سردار کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی گردن کو اوپر سے کاٹیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ ایک سردار کی گردن کٹی ہوئی ہے. اتنا اس کے اندر غرور اور خمیار بھرا ہوا تھا. اصل یہاں جو چیز ہے حضرت معاذ اور معاوض, مسلمان عورتوں کی امپاورمنٹ, جو مسلمان عورت کے اندر پاور بھرنی ہے آپ نے, جس دن ماں کے اندر آپ نے پاور بھر دی نا, عورت کے اندر طاقت بھر دی علمی طور پہ, اسکول یونیورسٹی کا علم نہیں میں کہہ رہا, جہاں عورتیں دن رات لگاتی ہیں رٹے اور کہتی ہیں آگے ہم نے بہت علم حاصل کر لیا. ہر محلے میں یونیورسٹی اسکول کھلا ہے, کیا عورتوں کی تربیت ہے, ان عورتوں کی ذلیل ہو رہی ہیں, ڈیورس ریٹ بڑھ رہے ہیں. یہ اس قوم کو تو میں کہتا ہوں سپر پاور ہونا چاہیے تھا علمی طور پہ, جن کے ہر محلے میں ایک اکیڈمی اور ٹیوشن اور آنٹی بیٹھی ہوئی ہیں جو تعلیم دے رہی ہیں انہیں بیٹھ کے. یہ
اللہ اور اس کے رسول کا جو قرآن ہے نا، جب ہم اسے فقاہت لیں گے، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ والی ختم کریں گے اور اسے ہم سیکھیں گے، تب بھی کچھ ہونے والا.